کین کون میکسیکو کا اہم ترین سیاحتی شہر ہے۔ یہ میکسیکو کے دارالحکومت سے 1500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ ماضی میں مایا سویلائزیشن کا مرکز ہوتا تھا۔ یہ تہذیب آج کے میکسیکو، گوئنتے مالا، بلیز، ہندوراس اور ایل سلواڈور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی تاریخ 2000 قبل مسیح تک جاتی ہے اور وہ سائنس، آرکیٹیکچر، ریاضی، جیومیٹری، آرٹ، کلچر اور ٹاؤن پلاننگ میں ہماری تہذیبوں سے بہت آگے تھی۔ وہ لوگ اہرام بنانے کے ماہر تھے۔ وہ ریاضی میں صفر کا استعمال بھی جانتے تھے۔ انہوں نے ہم سے پہلے کاغذ ایجاد کیا تھا، کتابیں لکھی تھیں، مجسمہ سازی اور پتھروں میں نقش گری سیکھی تھی، فٹ بال اور باسکٹ بال کھیلنا شروع کیا تھا۔ وہ شہد کے استعمال سے بھی واقف تھے، کپڑا بناتے تھے، ہتھیار چلانا جانتے تھے۔ ان کا کیلنڈر ہم سے بہتر تھا۔ وہ ہم سے اچھے ستارہ شناس تھے۔ وہ دانتوں میں سوراخ کر کے ان میں سونا اور موتی بھی پرو لیتے تھے اور اندھیرے میں چمکنے والی سڑکیں بھی بنا لیتے تھے۔ وہ لوگ جسمانی لحاظ سے بھی ہم سے بہتر اور توانا تھے۔ مایا لوگ کہاں سے آئے تھے اور انہوں نے یہ علوم کہاں سے سیکھے، یہ آج تک مسٹری ہے۔ بہرحال کولمبس کے بعد اسپینش جہاز رانوں نے انہیں دریافت کیا اور 200 سال لگا کر ان کی تہذیب تباہ کر دی، لیکن یہ اس کے باوجود ان کے اہراموں اور رہائشی عمارتوں کا جلوہ نہ توڑ سکے۔ یہ ان کی آن، بان اور شان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ آثار آج بھی قائم ہیں اور ماڈرن ذہن کو روزانہ ورطۂ حیرت میں ڈالتے ہیں۔ مجھے مئی کے آخر میں کین کون جانے کا اتفاق ہوا۔ میں 9 مئی کو کینیڈا گیا تھا۔ مونٹریال میں میرے بچپن کے دوست صاحبزادہ غلام مجتبیٰ رہتے ہیں۔ ہم ہائی اسکول میں اکٹھے پڑھتے رہے۔ 1984 عیسوی میں الگ ہوئے اور پھر زندگی کی آندھیاں ہمیں پیلے پتوں کی طرح اڑاتی اور بکھیرتی رہیں۔ گزشتہ سال ان سے رابطہ ہوا، پرانی محبت دوبارہ جاگی اور ہماری تواتر کے ساتھ ملاقاتیں ہونے لگیں۔ مجھے انہوں نے ایئرپورٹ سے لیا اور میں 2 دن مونٹریال اور کیوبک سٹی رہا اور پھر بیٹی کے پاس نیو یارک چلا گیا۔ اس کی گریجویشن کا فنکشن تھا۔ مئی میں نیو یارک کے تمام تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں کے گریجویشن فنکشن ہوتے ہیں، چنانچہ شہر میں بے تحاشا رش ہوتا ہے، ہوٹل بھی نہیں ملتے۔ مجھے پونے گھنٹے کی ٹرین کے فاصلے پر نیو جرسی کے شہر ایڈیسن میں ہوٹل ملا۔ یہ شہر مشہور سائنسدان اور مجد تھامس ایڈیسن سے منسوب ہے۔ اس کی زندگی کا طویل ترین وقت اسی علاقے میں گزرا تھا۔ ایڈیسن کی لیبارٹری، گھر، لائبریری اور قبر بھی اسی شہر میں ہے۔ مجھے 2015 میں یہاں آنے اور ایڈیسن کی لیبارٹری اور گھر دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ بہرحال صاحبزادہ اور میرا کین کون جانے کا پلان بن گیا۔ نیو جرسی میں میرے ایک اور دوست رہتے ہیں، سید وسیم مہدی۔ یہ بھی حیران کن انسان ہیں۔ ان کی کہانی عزم اور ہمت کی لازوال داستان ہے۔ میں کسی روز تفصیل کے ساتھ یہ بیان کروں گا۔ یہ بھی تیار ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کے دوست سید سبت الحسن بھی شامل ہو گئے اور یوں ہم 4 لوگ ہو گئے۔ میں نے 20 مئی کو نیو یارک سے فلائٹ لی۔ صاحبزادہ مونٹریال سے آئے جبکہ سید برادران کی فلائٹ مختلف تھیں۔ ہم بہرحال کین کون میں اکٹھے ہو گئے۔ کین کون ایئرپورٹ پر لینڈنگ کا منظر دلچسپ تھا۔ سمندر کے ساتھ ساتھ ہر طرف گھنا جنگل تھا۔ درخت اور پتوں کے ساتھ پتے جڑے ہوئے تھے۔ بالکل گھاس کی طرح نیچے دور دور تک سبزہ ہی سبزہ تھا اور ان کے درمیان کسی جگہ پر سڑک کی لکیریں نظر آتی تھیں۔ ایئرپورٹ چھوٹا اور شہر سے دور تھا۔ ہمیں شہر پہنچنے میں 1.5 گھنٹہ لگا۔ اس چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اس دن 329 فلائٹس لینڈ کر رہی تھیں۔ زیادہ تر امریکہ، کینیڈا اور یورپ سے آ رہی تھیں اور ان میں سیاح بھرے ہوئے تھے۔ آپ اس سے کین کون کی مقبولیت کا اندازہ کر لیجئے۔ آپ کے پاس اگر امریکہ کا ویزا ہو تو آپ کو میکسیکو میں داخلے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، تاہم آپ کے لیے ہوٹل کی ریزرویشن ضروری ہوتی ہے۔ میں بھی امریکن ویزے پر میکسیکو پہنچا۔ امریکہ اور کینیڈا کی ایئر لائنز کین کون کا پورا پیکج بھی بیچتی ہیں۔ اس میں ایئر ٹکٹ، ہوٹلز اور ایئرپورٹ ٹرانسفر شامل ہوتا ہے۔
ہم نے ایئر کینیڈا سے پیکج لے لیا، ہمیں ہوٹل تک پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی۔ ایئرپورٹ کے سامنے ایئر کینیڈا کا سٹاف کھڑا تھا، اس نے ہمیں وین میں بٹھا دیا۔ کینکون میں بے تحاشا گرمی تھی، تیز دھوپ، جنگلات کے بخارات اور سمندری ہواؤں نے مل کر فضا کو ناقابل برداشت بنا دیا تھا، مگر گورے اس موسم پر قربان ہو رہے تھے۔ وہ کہکے لگاتے ہوئے دھوپ میں کھڑے ہو رہے تھے جبکہ ہم سایہ تلاش کر رہے تھے۔ ہائی وے ہماری جی ٹی روڈ سے ملتی جلتی تھی، اس میں کھڈے اور پیوند بھی تھے اور سائڈز پر کچرا اور گند بھی دکھائی دے رہا تھا۔ ہمیں شہر پہنچنے میں 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ میکسیکو کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پورے ملک میں مافیاز کی حکمرانی ہے۔ ڈرگ کارٹلز حکومت اور فوج سے کہیں زیادہ تگڑے ہیں۔ فوج نے فروری 2026 میں مافیا لارڈ ایل مینچو کے خلاف آپریشن کیا اور وہ فوج کی گولی سے مارا گیا، تو رد عمل میں مافیا نے ملک کی اہم ترین عمارتوں، دفتروں اور ایئرپورٹس پر حملہ بول دیا، جس سے ملک جیم ہو کر رہ گیا۔ دنیا بھر سے میکسیکو کی ایئر ٹریفک بھی رک گئی تھی۔ میکسیکو کے ڈرگ کارٹلز اتنے تگڑے ہیں لیکن ٹورزم اس کے باوجود چل رہی ہے۔ میکسیکو سیاحت میں دنیا میں 6 نمبر پر آتا ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ سیاحوں کی سیکیورٹی اور سیفٹی ہے۔ حکومت نے زیادہ تر ریزارٹس، ہوٹلز اور سیاحتی سرگرمیوں کا بندوبست کنٹونمنٹ میں کر رکھا ہے۔ ہمارا ریزارٹ بھی چھاؤنی میں تھا۔ حکومت نے کینکون کے کنٹونمنٹ میں سمندر کے کنارے دنیا کے بڑے ہوٹلز اور برانڈز کو زمینیں الاٹ کر رکھی ہیں۔ ان کے پاس پرائیویٹ بیچز بھی ہیں۔ تمام ریزارٹس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی پشت پر سمندر ہے۔ یہ فل بورڈ اکاموڈیشن ہوتی ہے۔ ریسیپشن کا عملہ گاہک کی کلائی پر پلاسٹک کا ربن باندھ دیتا ہے اور یہ اس کے بعد ریزارٹ میں دندناتا پھرتا رہتا ہے۔ ربن کی وجہ سے تمام ریسٹوران، بارز، سوئمنگ پولز اور بیچ ایکٹیویٹیز فری ہو جاتی ہیں۔ حکومت نے ریزارٹس کے ساتھ جدید اور خوبصورت بازار بھی بنا رکھا ہے۔ یہ 3-4 کلومیٹر لمبا ہے، جس کی دونوں سائڈز پر دکانیں، سٹورز، شاپنگ سینٹرز، ریسٹوران اور ڈسکوز ہیں، جبکہ بازار کی پشت پر سمندر ہے۔ ہر روز شام کے وقت وہاں رونق لگ جاتی ہے۔ بازار صاف ستھرا اور محفوظ ہے۔ پولیس 24 گھنٹے اس کی نگرانی کرتی ہے۔ ریزارٹس ایریا بھی محفوظ ہے۔ اس میں مخصوص گاڑیاں داخل ہو سکتی ہیں۔ اجنبی گاڑی اور شخص اس ایریا میں نہیں آ سکتا، چنانچہ سیاح ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہمارا ریزارٹ بھی سمندر تک پھیلا ہوا تھا۔ جنرل ڈائننگ ایریا کے علاوہ میکسیکن، اٹالین اور انٹرنیشنل فوڈز کے الگ الگ ریسٹوران تھے۔ کافی شاپس اور بارز بھی تھیں اور یہ 24 گھنٹے کھلی رہتی تھیں۔ جگہ جگہ لائیو میوزک کا بندوبست تھا۔ ریزارٹ جنگل کے اندر بنا تھا۔ کمرے درختوں کے درمیان تھے اور چھوٹے اور بے ضرر جنگلی جانور سارا دن ہوٹل میں پھرتے رہتے تھے۔ سوئمنگ پولز بیچ کے ساتھ تھے۔ سارا دن وہاں رونق رہتی تھی۔ میں اور صاحبزادہ مجتبیٰ اکٹھے ہوٹل پہنچے تھے، جبکہ سید برادران وقفے وقفے سے ہوٹل آئے۔ ہمارا پہلا دن ماحول کو سمجھنے میں لگ گیا۔ شام کے وقت ساحل پر ٹہلتے رہے۔ ریزارٹس گلف آف کیلیفورنیا کے کنارے ہیں۔ سمندر ہلکے سبز رنگ کا ہے۔ شام کی لالی، نیلا آسمان اور سبز سمندر، یہ تینوں رنگ مل کر عجیب منظر تخلیق کر رہے تھے۔ اس منظر نے ہمارے دل کھینچ لیے تھے۔ ہم بڑی دیر تک ساحل پر ٹہلتے رہے اور واپسی پر سوئمنگ پولز میں گھس گئے۔ سید ثبت الحسن اور وسیم مہدی کی عمریں 65 برس ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ہم نے زندگی میں کبھی شارٹ نہیں پہنا اور ہم پول میں بھی نہیں اترے۔ ہم ان کے اس معصوم سے انکشاف پر دیر تک ہنستے رہے۔ ہم پنجاب کے اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں ہنسنا، خوش ہونا، پتلون پہننا اور سوئمنگ گناہ سمجھی جاتی تھی۔ ہماری پرورش اس ماحول میں ہوئی تھی، چنانچہ ہمیں باتھ روم میں بھی کپڑے اتارتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سید برادران کی زندگی کا بڑا حصہ امریکہ میں گزرا، مگر ان کا سٹائل اور زندگی کا فلسفہ گجرات سے باہر نہیں آ سکا۔ یہ شاندار اور کامیاب لوگ ہیں۔ زندگی میں بے انتہا محنت کی، مگر یہ اس محنت کے دوران اپنے آپ کو اہمیت اور وقت دینا بھول گئے۔ یہ جائز اور حلال خوشیوں سے بھی محروم رہے۔ ہم نے بڑی مشکل سے ثبت الحسن کو شارٹ پہننے
اور سوئمنگ پول میں اترنے پر مجبور کیا۔ بہرحال اگلے دن شاہ صاحب نارمل ہو چکے تھے۔ کمروں میں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی، ہمیں اس کے لیے لابی، ریسٹوران اور صحن میں آنا پڑتا تھا۔ چنانچہ صحن میں ہر وقت رش رہتا تھا، لوگ وہاں کھڑے ہو کر موبائل پر بات بھی کرتے تھے، گاتے بھی تھے، ڈانس بھی کرتے تھے اور ہر قسم کے مشروب سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے۔ ہم کافی اور چائے تک محدود تھے، لہٰذا ہم جب بھی کافی یا گرین ٹی لینے کے لیے کاؤنٹر پر جاتے تھے تو بار ٹینڈرز ہمیں حیرت سے دیکھتا تھا۔ بہرحال پوری ہوش میں رہ کر دنیا کو دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور الحمدللہ میں نے کھلی آنکھوں اور بیدار ذہن کے ساتھ اس کا بھرپور لطف لیا۔ مجھے اس رات زکام کا خوفناک اٹیک ہو گیا۔ میں عموماً زکام اور کھانسی سے محفوظ رہتا ہوں، لیکن اس سال موسم بہار میں پہلی بار پولن کا نشانہ بنا۔ اسلام آباد میں بھی زکام کے حملے ہوتے رہے، کینیڈا میں بھی، اور اب میکسیکو میں بھی برا حال ہو گیا۔ میں نے حالات کا تھوڑا سا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ایئر کنڈیشنز اس کا ذمہ دار ہے۔ میں جو ہی ایئر کنڈیشنز میں آتا ہوں تو ناک اور منہ سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت سانس بند ہونے لگا، جس کے بعد سخت گرمی میں بھی اے سی بند کرنا پڑ گیا۔ اس سے زکام تو رک گیا، لیکن نیند اور سکون جاتا رہا۔ لیکن میرے پاس دو ہی آپشن تھے، گرمی میں جاگتا رہوں یا ٹیشو پیپرز کا انبار لگا دوں۔ مجھے گرمی زکام سے بہتر محسوس ہوئی، چنانچہ میں نے خود کو پسینے کے جھوڑ کے حوالے کر دیا۔ ہمارا اگلا دن اہم اور دلچسپ تھا۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہی صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔